بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گیا تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا اور بیت المقدس کو برباد ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو گرا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے بڑا تعجب فرمایا، یعنی اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک گدے پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے گدے کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب آپ سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعہ کے 70 سال بعد اللہ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجی لے کر بیت المقدس پہنچا اور آپ کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے خدا نے انہیں بھی پھر یہاں لایا اور وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئی تو اللہ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سو گئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو شام کا وقت تھا۔ خدا نے پوچھا، اے عزیر، تم یہاں کتنے عرصے ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ خدا نے فرمایا، بلکہ تم 100 برس ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھی کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی، اور اپنے گدے کو بھی ذرا دیکھے۔ آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ نے اس گدے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کی اجزاء جمع ہوئی اور اپنے اپنے موقع پر آئی۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مقام پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کی پاؤں کام نہیں کرتے تھے اور نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی، عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اگر عزیر ہے تو دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کی مارے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہی ہے۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئے۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا، یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، میرے والد صاحب کی شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک نشان تھا۔ جسے مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ نشان موجود تھا۔
خدا کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حاکم مسلط کر دی جاتی ہے اور ملک برباد اور ویران ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم موت کے بعد صحیح سالم رہتا ہے، ہاں جو گدے ہیں وہی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔